بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہدیہ درود و سلام کی بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا، کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 22 پارے کا مبارکہ ہے جو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے پچھلے درس قرآن میں بھی میں نے درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا تھا، تو آج پھر میں اسی موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کیا کرو۔ حضرات محترم، پورے نظام العبادات میں کوئی ایسا فعل نہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات خود شامل ہو۔ یہ درود پاک یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ یعنی کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خالق کے دو جہاں اللہ سبحانہ و تعالی خود اس میں شامل ہے، پہلے خود پڑھتا ہے پھر ہمیں پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے نظام العبادات میں عبادت دو قسم کی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، یہ ایک قسم کی عبادت ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ دوسری عبادت ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس عبادت کا نام ہے ظنی القبول عبادت۔ عبادت دو قسم کی ہے، یعنی اس کا نام ہے ظنی القبول عبادت۔ اس کے اندر گمان ہے، شک ہے، وہم ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں نے نماز ادا کی میری نماز مقبول ہو گئی، میں نے حج کیا میرے حج کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، میں نے زکوٰۃ ادا کی قبول ہو گئی، یعنی کسی کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں نے یہ فعل کیا تو اللہ نے میری عبادت کو قبول کر لیا۔ اس کا نام ہے ظنی القبول عبادت۔ دوسری قسم کی جو عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ فرمایا اس کا نام ہے قطعی القبول عبادت۔
جب بندہ اپنے منہ سے درود پاک کے الفاظ نکالتا ہے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتے ہیں. یعنی یہ قطعی قبول عبادت ہے. جب ہی بندہ درود پاک پڑھتا ہے ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس عبادت کو مقبول فرما لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو درود پاک پڑھتا ہے اس میں یہ گمان اور شک والی بات نہیں ہے کہ اس نے درود پاک پڑھا تو قبول نہ کرے. فرمایا میرے بندے میرے نبی پر درود پاک بھیجنا تیرا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے. حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین پڑھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور رمضان شریف کے مہینے کی عزت اور احترام نہ کر سکا, اس کے فیوز و برکات سے فائدہ حاصل نہ کر سکا, اس سے بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے فرمایا آمین. جب میں ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا جبریل امین پھر حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ جس کی ماں باپ بوڑھے ہوں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا, اس سے بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے فرمایا آمین. جب میں ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس محفل میں جس جگہ میں آپ کا نام لیا گیا ہو پھر اس بندے نے آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا ہو, اس سے بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. من ذکرت عنده فلم یصلی علی, جس محفل میں جس جگہ میں قمری ولی آقا کے نام لیا جائے پھر وہ بندہ درود پاک نہ پڑھے, من ذکرت عنده فلم یصلی علی, فرمایا اس سے بد نصیب اور بدبخت بندہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حضرات محترم بڑی پیاری حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے یا جمعے کی رات آتی ہے, جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے, اور فرشتوں کو جب زمین پر بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کی قلم ہوتی ہے, چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور نور کی سیائی ہوتی ہے. اور پھر جو درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ فرشتے سونے کے قلم سے لکھتے ہیں, چاندی کے ورق پر لکھتے ہیں اور نور کی سیائی کے ساتھ لکھتے ہیں. کیا شان ہے درود پاک پڑھنے والوں کی. حضرات محترم مولا کائنات فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں جو جمعے کے دن درود پاک پڑھنے والا ہے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ وہ نور سارے لوگوں میں ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی ان کے لیے کافی ہے. میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, اے میرے پیارے امتیوں, جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں فرمایا کہ جمعے کے دن جو میرا امتی درود پاک پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا جو درود پاک جمعے کے دن پڑھتا ہے میرا امتی تو میں اپنے کانوں سے اس کا درود پاک سنتا ہوں.
اور جمعے کے علاوہ جو باقی دن ہیں کوئی میرا امتی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے میری بارگاہ میں اس درود پاک کو پیش کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے پیارے صحابی، میری وصال کے بعد بھی جو میرا امتی درود پاک پڑھے گا میری بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کے جو جسم ہیں مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس کو کھا سکے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو اس کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا انبیاء کے جو اجسام ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچائے یا ان کے جسم کو ٹچ کر سکے۔ فرمایا جس طرح تم میری زندگی میں درود پاک پڑھتے ہو، فرمایا میری وصال کے بعد بھی اسی طرح میری بارگاہ میں تمہارا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، احادیث کے الفاظ ہیں، دیکھیں ہم اس دنیا کے گناہگار بندے ہیں، جب فرشتے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب فرشتے ہمارا نام لے کر کملی والی آقا کے سامنے درود پاک پیش کرتے ہوں گے تو کملی والی آقا کی روح کتنی خوش ہوگی۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ جو محبت والے ہیں، جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں، میں جمعے کے دن ان کا درود پاک خود سنتا ہوں، اور جمعے کے علاوہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک نبی پاک کے صحابی تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میرے آقا رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کہو السلام علیکم، چاہے کوئی بندہ گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ موجود نہیں تو فرشتے آپ کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھو، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو۔ تو وہ صحابی رسول نے ایسا ہی کیا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کو اتنا مال عطا کیا کہ جو اس شہر کے بندے، اس محلے کے جو بندے تھے، ان سے قرض لے کر اپنے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ کملی والی آقا کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج ہم گھروں کے اندر ہم سب بندے پریشان ہیں، بے سکونی ہے، افراتفری کا عالم ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار نہیں چل رہا، تجارت میں خسارہ ہے، گھر کے اندر سکون نہیں۔ ارے میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں کملی والے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے یا درود پاک پڑھنے والے بندے ہیں، اس گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی ہے، اس گھر میں کبھی بے سکونی نہیں آ سکتی ہے۔ آج اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے احکامات پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کے حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہے۔ ہم رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی، وہ کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ حضرات، جس گھر میں درود پاک کی محفل سجائی جاتی ہے، درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، درود پاک کے صدقے سے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، نہ ہی اس گھر میں کبھی بے سکونی ہو سکتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہن کر عرش الہی کی سائے کے نیچے آ کر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکار پکار کر کہیں گے
فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جب یہ منظر ہوگا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پیچھے جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے ہوں گے. تو فرشتوں کو جب ارشاد فرمائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے رکنے کے لیے. جب ارشاد فرمائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, جو کچھ وہ ہمیں کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے وہ ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. جب نبی پاک یہ بات سنیں گے, فرشتوں کا جواب سنیں گے, غمگین ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تیری امت کے بارے میں تمہیں خوش کروں گا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمائیں گے تو عرش الہی سے ایک آواز آئے گی, ایک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ندا آئے گی, فرشتوں جو میرا نبی محمد مصطفیٰ تمہیں کہتا ہے ان کی اتباع کرو, جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کر لیجیے. حضرات محترم یہاں سے پتہ چلا ہے کہ جس کے اوپر نبی پاک کی مہر لگے گی وہی جنت میں جائے گا. جس کے اوپر مہر نہیں لگائیں گے چاہے اس دنیا میں کروڑوں نمازیں پڑھے حج کرے عقیدہ درست نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کملی والے آقا جس کو مہر لگائیں گے وہی جا سکے گا. فرمایا فرشتے جب اتباع کرتے ہوئے رک جائیں گے اس گناہگار بندے کو جو جہنمی تھا فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے, نبی پاک اس کو جب واپس بلائیں گے دوبارہ میزان عمل پر اس کو لایا جائے گا. تو کملی والے آقا ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں والے پرلے میں ڈال دیں گے, اور جب ڈال دیں گے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. ایک اعلان ہو گیا, ایک اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. جب فرشتے اس جہنمی کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ عرض کرے گا فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ, جس سرکار نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے ذرا میں اس سے کچھ عرض کر لوں. فرشتے جب اس بندے گناہگار کو نبی پاک کی خدمت لے کر جائیں گے تو وہ عرض کرے گا کہ آپ کا اخلاق کتنا خوبصورت ہے, آپ کا چہرہ کتنا منور اور کتنا روشن ہے, آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا, ذرا آپ میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں, ذرا آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں. وہ بندہ گناہگار عرض کرے گا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں. تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی ارشاد فرمائیں گے کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا. وہ عرض کرے گا یار میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو نبی پاک فرمائیں گے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, تیرا نبی ہوں, اور یہ کاغذ میں جو تیرے پرلی میں ڈالا ہے یہ تیرا درود پاک تھا جو تو دنیا میں میری ذات پر پڑھا کرتا تھا. حضرات محترم یہاں سے پتہ کیا چلا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر لت پت تھا, جہنمی تھا, جہنم کے اندر جا رہا تھا, مگر نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے والا تھا, عشق کرنے والا تھا, پیار کرنے والا تھا, عقیدے کا درست اور پکا بندہ تھا. درود پاک کے صدقے سے اس کو جنت میں اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت خواجہ خضر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے خواجہ حسن بصری میری ایک بیٹی تھی جو فوت ہو گئی, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ رات خواب میں مجھے آئی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نماز عشاء پڑھیں اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نوافل پڑھنا اور سورۃ الفاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھنے کے بعد درود جو نوافل اس طرح پڑھنا کہ سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھنا اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا. اس عورت نے ایسے ہی کیا, نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز نوافل ادا کیے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر وہ عورت سو گئی. خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ اس کی وہ بیٹی خواب کے اندر آئی, جہنم کے اندر بری طرح عذاب کے اندر گرفتار ہے, گندک کا لباس پہنا ہوا ہے, اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں, ہتھکڑیاں ہیں اور بری طرح عذاب کے اندر گرفتار ہے. جب اس ماں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھی, صبح ہوئی تو حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں یہ سارا واقعہ پیش کیا. سارا واقعہ پیش کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اے عورت اپنی بیٹی کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کریں, اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور پھر صدقہ و خیرات ادا کرنے کے بعد
کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکی حضرت امام حسن بصری کی خواب کے اندر آئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت، وہ نوجوان لڑکی جنت کے اندر سیر کر رہی ہے، جنت کے اندر ایک تخت پر بیٹھی ہے اور کہنے لگی ہے خواجہ یا حضرت آپ مجھے نہیں پہچانتے. فقالت تعرفنی یا حسن، فقالت اتعرفنی یا حسن، اے حسن کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تیری ماں جو تیری حالت بیان کر رہی تھی وہ تو جنت کے اندر ہے. عرض کرنے لگی ہاں میں پہلے عذاب کے اندر گرفتار تھی، میری ماں نے جو واقعہ بیان کیا تھا وہی تھا، میں عذاب کے اندر گرفتار تھی، مگر جس قبرستان میں میں مدفون تھی اس قبرستان کے قریب سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا، اس نے درود پاک پڑھا ہوا تھا اور اس نے کھڑے ہو کر پورے قبرستان والے کے روح کو اس سارے ثواب درود پاک پڑھ کر اس سارے ثواب کر دیا، جس کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس قبرستان کے اندر 70,000 گناہگار بندے تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے درود پاک کے صدقے سے سارے بندوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ درود پاک قطعی القبول عبادت ہے. جب یہ پڑھ کر کسی کے لیے دعا مانگی جائے اللہ پھر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا حج کر رہا تھا، میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے. میں نے اسے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تو تسبیح و تحلیل پڑھنی چاہیے مگر تم درود پاک پڑھتے ہو. عرض کرنے لگے یا حضرت میں اور میرا والد حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا. میرے والد کا جب انتقال ہوا تو گناہوں کی وجہ سے میرے والد محترم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ان کے چہرے کی شکل بدل گئی. میں اتنا پریشان تھا کہ میں اکیلا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو میں اپنے والد کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال کر سفر کا تھکا ہوا تھا تو میں جب وہاں پر بیٹھا تو مجھے نیند نے غلبہ کیا، مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا. جب سو گیا میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میرے نصیب جاگ گئے. فرماتے جب میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ہستی آتی ہے، اتنا خوبصورت ان کا چہرہ ہوتا ہے، اتنی خوبصورت ان کی آنکھیں ہیں، اتنی خوبصورت زلفوں والے ہیں اور انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑا ہوا ہے. جب میرے پاس آتے ہیں تو سواری سے نیچے اتر کر انہوں نے اپنے نوری نوری ہاتھوں کو، گورے گورے ہاتھوں کو، نورانی ہاتھوں کو میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرا. جب اس ہستی نے میرے والد کے چہرے پر پھیرا تو میرا والد جو جس کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے، شکل بدل چکی تھی، کملی والے آقا کے جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، مسک کیا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے والد کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا. جب وہ ہستی جانے لگی میں نے اس ہستی کے پاؤں پکڑ لیے اور میں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں اور اس مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کیوں کی ہے. تو حضرات محترم میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد الرسول اللہ ہوں. اور یہ اس نے پوچھا کہ میرے اس مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کیوں کی ہے. تو میرے اور آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد گناہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی مگر وہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، عشق کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا اور میری ذات پر درود پاک پڑھنے والا تھا. حضرات محترم اندازہ لگا لیجئے کہ جہنمی بندے ہو کر جہنم کے اندر فرشتوں کو لے کر جا رہے ہیں، اتنا گناہگار تھا کہ چہرہ تبدیل ہو گیا، شکل تبدیل ہو گئی مگر درود پاک پڑھنے والا تھا نا، عشق کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا. تو نبی پاک خود تشریف لے آئے، اپنے عاشق کے پاس خود تشریف لے کر آئے، اپنا نوری نوری ہاتھ اس پر پھیرا تو جب ہاتھ پھیرا تو چہرہ روشن چاند جیسا ہو گیا. تو فرمایا بے شک گناہگار تھا، میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ محبت کرنے والا تھا، عشق کرنے والا تھا. حضرات محترم یہاں پر بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، عقیدے کی ہے، نسبت کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا بندہ تھا.
جو بڑا گناہگار بندہ تھا، اس نے 100 سالہ زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزار دی. جب 100 سال گزرنے کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر دیا. جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ اس کے گناہوں سے تنگ تھے، اس لیے اس کی باڈی کو، اس کی لاش کو اٹھا کر شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ 100 سالہ گناہوں کے اندر لت پت ہے، اس کی بدماشی بد کرداریوں سے، گناہوں سے سارا شہر سارا محلہ تنگ تھا. اس لیے اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی جاؤ، میرے موسیٰ نبی کو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرو. اور سلام پیش کرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرماؤ کہ میرا دوست کا انتقال ہو گیا. آپ لفظوں کے اوپر غور کریں کہ وہ 100 سالہ بندہ گناہگار، اس کی بد کرداری سے لوگ اتنے تنگ تھے کہ شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جہاں نبی موسیٰ نبی سے فرما دے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا. ارے گناہگار کا دوست کیسے بن گیا؟ اللہ فرماتا ہے میرے دوست کا انتقال ہو گیا. اے میرے پیارے نبی موسیٰ، آپ جائیں میرے دوست کو اٹھا کر لے آئیں، اس کو غسل دلوائیں، کفن پہنوائیں، نماز جنازہ ادا کروائیں، اور جو اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے میں ان کو بھی بخش دوں گا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا. ارے قبر غور بات ہے، گناہگار تھا، 100 سال گناہوں میں لت پت تھا. اللہ نے دوست کیسے بولا؟ جب نماز موسیٰ علیہ السلام جب اس کو گندگی کے ڈھیر سے لے کر آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد عرض کرتے ہیں مولا مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ 100 سال کا گناہگار تھا، سارے شہر والے محلے والے تنگ تھے اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے. یا اللہ تو اس کو دوست کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا اللہ وجہ بتا، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، مگر بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، لگن کی ہے. موسیٰ اس نے تورات کو ایک مرتبہ کھولا تھا، اور جب اس نے تورات کو ایک مرتبہ کھولا تھا تو سب سے پہلے تورات کے اندر میرے نبی محمد مصطفیٰ کا نام اس نے دیکھا تو محبت سے میرے مصطفیٰ کے نام کو اس نے چون کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا. موسیٰ اس کی یاداں مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے 100 سالہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. حضرات محترم دیکھیں، بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، گناہوں کے اندر لت ہے، پت ہے، فسق و فجور کے اندر 100 سالہ اسے زندگی کو بسر کر دیا، کوئی نیک کام نہ کیا. اللہ فرماتا ہے میرا دوست ہے. موسیٰ گناہگار تھا، بدکار تھا، سب کچھ تھا، مگر میرے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، عشق کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، ان کے نام کو چومنے والا تھا. اس کی یادات مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے 100 سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. حضرات محترم، یہاں پر نمازوں کی، حج اور روزوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر محبت اور عقیدت کی بات ہو رہی ہے، نسبت کی بات ہو رہی ہے. ہم تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہم نبی پاک کے امتی ہیں. ایک تو یہ ہمیں اعزاز ہے، دوسرا ہم درود پاک پڑھیں گے. جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ہیں پھر اللہ ان کی بارگاہ میں ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر اللہ بنی اسرائیل کے بندے کو دوست کہہ سکتا ہے تو جو نبی محمد مصطفیٰ کو امتی ہے پھر درود پاک پڑھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ میرا امتی میرے ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوتے تو میری بارگاہ میں اسے پہلے پہنچ آتے ہیں، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما لیتا ہے. نبی پاک فرماتے میرے پیارے صحابہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. میں تمہارا درود پاک جمعے کے دن خود سنتا ہوں، اور باقی دنوں میں فرشتے آپ کا درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے پوری روئے زمین پر آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کی قلم ہوتی ہے اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، نور کی سیاہی کے ساتھ آپ کا درود پاک لکھتے ہیں
اور میری بارگاہ میں وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ربیع الاول شریف کا معنی ہے، اس میں ویسے نعرے نکالنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں عملی کام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر درود پاک کا ورد کرے، درود پاک بچوں کو، اپنی بیوی کو، ماں بہنوں کو یہ بتائیں کہ درود پاک ہی وہ عبادت ہے جو قطع قبول عبادت ہے، یہی وہ عبادت ہے جس کے پڑھنے سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بندے کے دل سے زنگ اتر جاتے ہیں، یہی وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبدۃ البحر۔ جو بندہ میرے نبی پر درود و سلام پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو، میں اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں اس کے درود پاک کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی محبت کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی طرف دیکھتا ہوں، چاہے اس کے گناہ غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبدۃ البحر، سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہوں، میں درود پاک کے ساتھ۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاول شریف کا معنی ہے، کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، درود پاک کے نذرانے پیش کریں، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی اور سچی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا اللہ ہمیں توفیق